أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد وآل محمد. سامعین عزیز مومنین مومنات، سب سے پہلے آپ تمام مومنین مومنات کو خاتون جنت بنت پیغمبر سیدۃ نساء العالمین فاطمۃ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہ کے ایام فاطمیہ کی مناسبت سے، بی بی کی شہادت کی مناسبت سے تعزیت پیش کرتے ہیں. دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم تمام مومنین و مومنات کو ان دنوں میں صحیح معنوں میں، حقیقی معنوں میں سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہ کے غم منانے، عزاداری کرنے، پرسہ پیش کرنے اور ان کا تقرب حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. سامعین عزیز، آج اس ویڈیو میں ہم چاہ رہے ہیں کہ ایام فاطمیہ ہیں اور مومنین کے لیے ایک بہت ہی مختصر اور آسان سا وظیفہ مجالس عزا کے ساتھ ساتھ ماتم، نظر و نیاز، صبیر کے ساتھ ساتھ یہ وظیفہ بھی مومنین مومنات کو کرنا چاہیے. اور میں آپ سے عرض کروں گا کہ آپ اس ویڈیو کے لنک کو قصد ثواب، قصد قضاء حاجات کی نیت سے باقی تمام مومنین مومنات جتنی آپ کی استطاعت ہے شیئر کر سکتے ہیں کریں، تاکہ وہ بھی اس میں شامل ہوں، تاکہ ایک تشویق دلانا، رغبت دلانا نیکی کی طرف، یہ خود ایک نیکی ہے. تو دو نیکیاں آپ کمائیں گے، ایک تو خود وہ عمل کریں گے، دوسرا لوگوں کو بھی اس کی طرف رغبت دلائیں گے، اور وہ لوگ کریں گے تو یہ ثواب دگنا ہو جائے گا، اضافہ ہو جائے گا. جناب فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ سلام اللہ علیہ پر صلوات ہدیہ کرنے کا اجر اور ثواب کیا ہے؟ سامعین عزیز مومنین مومنات، بہترین اور افضل ترین عبادتوں میں ایک عبادت ختمی مرتبت نانا حسنین بابا زہرا جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آل اطہار علیہ الصلوۃ والسلام پر صلوات پڑھنا ہے. اچھا، یہ صلوات پڑھنا، ہدیہ کرنا ان مقدس ہستیوں کو آیا قرآن سے بھی ثابت ہے؟ کیا یہ عبادت ہے؟ جی مومنین، یہ عبادت قرآن کریم سے، اللہ کی لا ریب کتاب سے ثابت ہے. خود پروردگار عالم قرآن پاک سورہ احزاب کی آیت نمبر 56 میں ارشاد فرما رہا ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بتحقیق بے شک اللہ اور اس کے ملائکہ فرشتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلوات بھیجتے ہیں. تو آئے صاحبان ایمان، تم بھی ان پر صلوات بھیجتے رہو اور سلام کرتے رہو. تو سامعین عزیز مومنین مومنات، آج اس ویڈیو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ فرمان جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی جناب فاطمۃ الزہرا خاتون جنت کو اگر کوئی صلوات ہدیہ کرے اس کا کیا اجر ہے، اس کا کیا ثواب ہے، وہ بیان کرنا ہے. تو آپ مومنین اپنی طرف سے بھی یہ ہدیہ صلوات، ہدیہ درود اپنی فیملی، اپنے مرحومین مرحومات کی طرف سے دن میں 1 مرتبہ، دن میں 2 مرتبہ، یہ ایام فاطمیہ ہے، مجلس میں بیٹھتے ہوئے بھی نیت کر سکتے ہیں کہ پروردگارہ یہ صلوات میں نے پڑھی ہے یا پڑھا ہے، یہ ہدیہ کرتا ہوں یا کرتی ہوں خاتون جنت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معصومہ مظلومہ بیٹی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہ کی خدمت مبارک میں. وہ بھی بیان کرنا ہے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارک ہے جس میں جناب خاتون جنت بنت پیغمبر فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ سلام اللہ علیہ پر صلوات پڑھنے کا
جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیاوی اور اخروی فائدہ بیان فرمایا ہے، اس مقام پر وہ بھی بیان کرنا اس ویڈیو میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، یا فاطمہ من صلی علیک غفر اللہ لہ والحقہ بی حیث کنت من الجنہ، اے فاطمہ جو آپ پر صلوات بھیجے گا اللہ اس کی مغفرت فرمائے گا اور اسے جنت میں جہاں میں یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رہوں گا مجھ سے ملحق کر دے گا۔ یعنی اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، اے فاطمہ بیٹی، اے میرے لخت جگر، جو بھی مومنہ، جو بھی مومن جب بھی جہاں بھی جس وقت بھی آپ پر درود و صلوات پڑھ کر ہدیہ کرے گا، اس کے لیے اللہ کی طرف سے انعام کیا ہوگا؟ پہلا انعام یہ ہے کہ اللہ اس کی مغفرت فرمائے گا، اور دوسرا اللہ کا سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ اللہ اسے جنت میں وہ مقام عطا کرے گا، اس جگہ پر اس کو پہنچائے گا جس جگہ پر مجھ محمد کا مقام ہوگا۔